بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 10th کلاس کے لیے پاکستان سٹڈیز کا بلاک 1 کا لیکچر نمبر 6 ہے۔ 10th کلاس لاسٹ لیکچر میں ہم نے جنرل ضیاء الحق ایرا ٹاپک کمپلیٹ کیا تھا، اور اس میں میجر اسپیکٹس آف دی اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977 ٹو 1988 تک پڑھا تھا ہم نے۔ اور آج کا لیکچر دی ایرا آف گورنمنٹ آف محمد خان جنیجو 1985 ٹو 1988 پر مشتمل ہے۔ محمد خان جنیجو پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا نام ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پرائم منسٹر شپ پر فائز ہونے والے شخص محمد خان جنیجو تھے۔ اور ہم پڑھیں گے کہ محمد خان جنیجو کے دور میں، ان کے وزارت عظمیٰ کے دور میں، ان کی پرائم منسٹر شپ میں پاکستان میں کون کون سے اہم اقدامات کیے گئے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 14، دی ایرا آف گورنمنٹ آف محمد خان جنیجو۔ جنرل ضیاء الحق amended 1973 constitution from parliamentary to a presidential system۔ جنرل ضیاء الحق نے 1973 کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرتے ہوئے، ترمیم کرتے ہوئے، تبدیلی کرتے ہوئے، امینڈ کرتے ہوئے اسے پارلیمنٹری سے پریزیڈینشل میں تبدیل کر دیا۔ یعنی کہ جو پہلے ذوالفقار علی بھٹو دور میں پارلیمنٹری سسٹم تھا، اسے ضیاء الحق نے پریزیڈینشل سسٹم میں تبدیل کر دیا۔ دا پریزیڈنٹ ٹوک کمپلیٹ پاورز اینڈ دا پاورز آف دا پارلیمنٹ ور کرٹیلڈ۔ پریزیڈنٹ کو مکمل اختیارات حاصل ہو گئے، یعنی پریزیڈنٹ ٹوک کمپلیٹ پاورز، صدر کے پاس تمام پاورز آ گئیں، تمام اختیارات آ گئے، اور پاورز آف دا پارلیمنٹ ور کرٹیلڈ، جو پارلیمنٹ کی پاورز تھیں، پارلیمنٹ کے جو اختیارات تھے، کرٹیل ہو گئے، یعنی کہ کم ہو گئے۔ نان پارٹی الیکشنز ور ہیلڈ فار دی نیشنل اسمبلی 1985۔ 1985 میں 1985 میں نان پارٹی الیکشنز یعنی غیر جماعتی انتخابات، ایسے الیکشنز جس میں کوئی پارٹی اپنے نیم بیس پہ، اپنی پارٹی کے نام سے شامل نہیں ہوگی، بلکہ اور جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے، وہ نان پارٹی ہوں گے، یعنی کہ ہر ایک کینڈیڈیٹ ایک مخصوص آزاد حیثیت سے الیکشن میں شامل ہوگا، وہ کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کرے گا۔ یعنی ملک میں موجود جتنی بھی پارٹیز ہوں گی وہ اپنے اپنے نمائندگان کو پارٹی پلیٹ فارم سے ہٹا کر، پارٹی پلیٹ فارم سے الگ کر کے الیکشنز میں بھیجیں گی۔ دا فرسٹ سیشن آف دی نیشنل اسمبلی واز کالڈ آن 23 مارچ 1985۔ نیشنل اسمبلی کا فرسٹ سیشن یعنی پہلا اجلاس 23 مارچ 1985 کو بلایا گیا، 23 مارچ 1985 کو کال کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق ٹوک دی اوتھ ایز دی پریزیڈنٹ فار دا نیکسٹ 5 ایئرس۔ جنرل ضیاء الحق نے اگلے 5 سال کے لیے، نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے پریزیڈنٹ کا حلف اٹھایا۔ اوتھ، حلف اٹھانا، ٹوک دی اوتھ، حلف اٹھانا، اور پریزیڈنٹ صدر کا فار دی نیکسٹ 5 ایئرز، اگلے 5 سال کے لیے۔ اینڈ محمد خان جنیجو ٹوک دی اوتھ ایز دا پرائم منسٹر، اور محمد خان جنیجو نے پرائم منسٹر کے طور پر حلف اٹھایا، پرائم منسٹر کا اوتھ لیا۔ فالوئنگ آر دی امپورٹنٹ ایونٹس آف محمد خان جنیجو ایرا۔ محمد خان جنیجو کے دور کے اہم واقعات کچھ یوں ہیں۔ لفٹنگ آف مارشل لاء، مارشل لاء کو
ہٹانا یا اس کو ختم کرنا، ریموو کرنا. جنرل ضیاء الحق's martial law had completed 8 years in 1985. 1985 میں 1985 میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا 8 سال مکمل کر چکا تھا. آفٹر بیکمنگ پرائم منسٹر محمد خان جنیجو ڈکلیئرڈ، وزیر اعظم یا پرائم منسٹر بننے کے بعد محمد خان جنیجو نے یہ اعلان کیا، یہ ڈکلیئر کیا، یہ قرار دیا دیٹ مارشل لا شوڈ بی لفٹڈ، کہ مارشل لا کو اب اٹھا لیا جانا چاہیے. دین دا پارلیمنٹ اینڈ پروونشل اسمبلیز پاسڈ بلز ٹو لفٹ اٹ. پھر پارلیمنٹ نے یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے اور پروونشل اسمبلیز نے اس مارشل لا کو لفٹ کرنے یا اٹھانے کے لیے بلز منظور کیے، وچ واز ڈن آن 30 دسمبر 1985، جو کہ 30 دسمبر 1985 کو بالآخر اٹھا لیا گیا. محمد خان جنیجو ایز پریزیڈنٹ آف دی مسلم لیگ. محمد خان جنیجو بطور مسلم لیگ کے صدر. آل دا نان پارٹی ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کے تمام غیر جماعتی ممبران نے فارمڈ این آفیشیل پارلیمنٹری گروپ ان جنوری 1986. جنوری 1986 میں ایک آفیشیل پارلیمنٹری گروپ بنایا، ایک سرکاری پارلیمنٹری یا ایک باضابطہ پارلیمنٹری گروپ تشکیل دیا، وچ واز نیمڈ ایز دی پاکستان مسلم لیگ، جسے پاکستان مسلم لیگ کا نام دیا گیا. محمد خان جنیجو واز الیکٹڈ اٹس پریزیڈنٹ. محمد خان جنیجو کو اس کا صدر منتخب کیا گیا، یعنی کہ محمد خان جنیجو کو اس کا پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا یا صدر منتخب کیا گیا. He started to expand Muslim League membership in the entire country. اور اس نے پورے ملک میں مسلم لیگ کی ممبرشپ کو پھیلانا شروع کیا یا بڑھانا شروع کیا، یعنی ایکسپینڈ کرنا شروع کیا. ممبرشپ مینز رکنیت، یعنی ممبر بننا، رکن بننا. دی پروونشل چیف منسٹرز بیکیم مسلم لیگز پروونشل پریزیڈنٹس. پروونشل چیف منسٹر جو تھے یعنی کہ صوبائی وزرائے اعلیٰ جو تھے، بیکیم مسلم لیگز پروونشل پریزیڈنٹس، وہ مسلم لیگ کے صوبائی صدر بن گئے یا صوبائی صدور بن گئے، صدر کی جمع صدور. اینڈ اٹس آفیسز ور اوپن آل اوور پاکستان، اور اس کے دفاتر تمام پاکستان میں کھولے جانے لگے، یعنی مسلم لیگ کے جو دفتر ہیں وہ پورے پاکستان میں کھل گئے. دی مسلم لیگ واز آرگنائزڈ ایز اے پولیٹیکل پارٹی. مسلم لیگ ایک سیاسی پارٹی کے طور پر منظم جماعت تھی. اینڈ اٹس پرائمری یونٹس اسٹارٹڈ انرولمنٹ ایٹ دا لوور لیول، اور اس کے ابتدائی جو یونٹس تھے انہوں نے لوور لیول یعنی نچلی سطح پر انرولمنٹ شروع کر دی، یعنی ممبرشپ شروع کر دی، مختلف لوگوں کو بطور ممبر درج کرنا شروع کر دیا. اور اس طرح سے مسلم لیگ جو ہے اس کی جو ہے شاخیں ایکسپینڈ ہونے لگ گئیں. مسلم لیگ ایک منظم، ایک آرگنائزڈ پارٹی کے طور پر سامنے آئی.